انسانی ثقافت کا قدیم ترین نشان پتھر کے اوزار ہیں جو پتھروں کو رگڑ رگڑ کر بنائے گئے تھے۔ بعد میں ان پر پالش ہوتا رہا، پھر بیزنجی اور آہنی اوزار استعمال میں آ گئے۔ ان تینوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے تاریخ سے پیشتر کے دور کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ 1. قدیم سنگی دور۔ یہ وہ دور تھا جس میں پتھر کے اوزار کو چھیل کر یا رگڑ کر بنایا جاتا تھا۔ 2. درمیانی سنگی دور۔ اس دور کو عبوری دور بھی قرار دینا چاہیے۔ نمبر 3. نیا سنگی دور۔ یہ وہ دور تھا جس میں پتھر کے اوزار کا استعمال شروع ہوا۔ سنگی اور بیزنجی دور۔ یہ وہ چوتھا دور ہے جس میں بیزنجی اوزار کے استعمال کا آغاز ہوتا ہے۔ 5واں بیزنجی دور۔ اس میں تانبے اور پیتل کے اوزار کا استعمال عام طور پہ استعمال ہونے لگے۔ 6. آہنی دور یعنی آئرن ایج۔ اس میں لوہے کے اوزار کا استعمال اس کا آغاز ہوتا ہے۔ بعض حالتوں میں زمانوں کے مختلف متعلق اندازے کے کچھ طریقے اہل علم نے تجویز کیے ہیں۔ ان سے یہ تو پتہ چل سکتا ہے کہ فلاں چیز کا تعلق کس دور اور کس وقت سے ہو سکتا ہے، لیکن صحیح اور قطعی تاریخ بتانا انتہائی مشکل ہے۔ ان میں سے بعض طریقوں کے متعلق تفصیلات کچھ یوں ہیں۔ 1. علم طبقات۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ علم طبقات کا پیمانہ استعمال کیا جائے، یعنی جب کسی مقام پر کھدائی ہو تو جو چیز زمین کے جس طبقے یا تہہ میں ملے اس کا زمانہ ان چیزوں سے پہلے یا پیچھے کا ہوگا جو اس سے اوپر یا نیچے ملیں گی۔ ٹائپولوجی۔ ٹائپولوجی وہ پیمانہ ہے جسے نمونوں کا پیمانہ بھی کہنا چاہیے۔ مثلاً کسی ایک جگہ کی کھدائی میں ایسی چیزیں دستیاب ہوئیں جن سے ملتی جلتی چیزیں کسی دوسری جگہ دستیاب ہو چکی تھیں، بس اگر ان میں سے ایک کے زمانے کا اندازہ کیا جا چکا ہے تو دوسرے کو بھی اس کے قریبی دور کی چیز ہی سمجھنا چاہیے۔ علم الارض یہ تیسرا پیمانہ ہے، یعنی جو چیز زمین کی جس سطح میں ملی ہے اس کے عہد کا اندازہ علم الارض کی بنا پر کر لیا جائے۔ اس سے اصل چیز کا جو عہد ہے اس کا اندازہ بھی ہو جائے گا۔ چوتھا پیمانہ ان جانوروں کا ہے جو معدوم ہو چکے ہیں یا پھر ابھی تک باقی ہیں۔ مثلاً جہاں کہیں انسانی ڈھانچے ملیں تو دیکھا جائے کہ ان کے ساتھ یا آس پاس جانوروں کے ڈھانچوں کے بھی کچھ نمونے ملتے ہیں۔ ایک کے اندازے سے دوسرے کا اندازہ کر لینا ہرگز مشکل نہیں۔ قدیم زمانے کے جانوروں کے ڈھانچے کی طرح ایک پیمانہ قدیم نباتات کا بھی ہے، یعنی انسانی ڈھانچوں کے آس پاس قدیم نباتات کے نمونے تلاش کیے جائیں، ان سے اندازہ ہو سکے گا کہ انسانی ڈھانچے کس زمانے کے ہیں۔ اور ایک اور پیمانہ آب و ہوا کی شہادت بھی ہے۔ جب کسی خطے کے متعلق آب و ہوا کے بڑے بڑے تغیرات کا ریکارڈ تیار کر لیا جاتا ہے تو اسے سامنے رکھ کر انسانی ڈھانچوں کے عہد کے متعلق بھی بآسانی اندازہ ہو سکتا ہے، یعنی یہ کہ جس زمانے کے یہ ڈھانچے ہیں اس وقت موسم خشک تھا یا گرم تھا یا سرد۔